الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین امام المتقین اما بعد ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی محمد رسول اللہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ولعوذ باللہ۔ محترم بھائیو، 10 منٹ صرف آپ سے اختصار کے ساتھ درکار ہے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے الخلافت فی الاسلام۔ دین اسلام میں خلافت اس حد تک ضروری ہے کہ جس کے بغیر دین کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خلافت بہت ہی مشکل موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے سے عموماً علماء کرام بھی کتراتے ہیں۔ یہ خلافت وہ چیز ہے جس کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ابھی تدفین کے لیے پڑا رہا، لیکن پہلے خلافت قائم کی گئی۔ مسلمانوں میں ایک خلیفہ، ایک مسلمانوں کے نظام کو چلانے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے پہلے ایک خلیفہ علی منہج نبوت چن لیا گیا۔ اس کے بعد وہی خلفائے راشدین جس کے لیے اس خلافت کے لیے حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، حضرت عثمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت حسن کی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد انہیں زہر تک دے دیا گیا۔ اور یہ وہی خلافت ہے کہ اگر اس خلافت کی نشست کے اوپر یزید جیسے لوگ منعقد ہو جائے تو حضرت رسول اللہ کے نواسے نے اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا، لیکن اس غیر شرعی خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں خلافت اس حد تک ضروری ہے کہ نماز روزہ بھی اگر معطل کر دیا جائے اس خلافت کے قیام کے لیے تو وہ بھی جائز ہے، جس کی بہت سی مثالیں آپ کو خلافت کے اندر ایسی جنگیں ملیں گی جس میں مسلمان باغی ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی کو جنگیں کرنی پڑی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے جو 2 سال گزرے ان میں سے کئی صحابہ کرام جو کہ نماز، روزہ، حج، ہر چیز، خاتم النبیین سب کو مانتے ہوئے صرف ایک زکوٰۃ خلیفہ کو دینے سے انکار کیا تو ان کے ساتھ قتال بالسیف کیا گیا، اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ داروں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ یہ اس حد تک ضروری ہے خلافت کے بغیر اسلام کی روح جو ہے نا اس سے نکال دی جاتی ہے، کیونکہ خلافت ہی اللہ کے نظام کو نافذ کرتی ہے، اور قرآن کے قوانین کو دنیا میں نافذ ایک خلیفہ اور خلافت کے ذریعے ہی قائم کیا جاتا ہے۔ تو یہ خلافت اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ ایک مذہبی، مسلکی اور ایک عام فہم حکومت آ جائے گی جس سے خلافت کا نظام دور دور تک کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس خلافت کو کس طرح برباد کر دیا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے، تزکیہ نفس کیے ہوئے صحابہ کرام اس خلافت کو قائم کرتے ہیں، اور حضرت علی تک یہ خلافت جب پہنچتی ہے تو حضرت علی کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف معاویہ بن سفیان اور اس کے ساتھ عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، بصر بن ارطاد، یہ سب صحابی رسول ہیں، اور دوسری طرف جلیل القدر صحابی ہیں حضرت طلحہ و زبیر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں جو آپ کے حرم میں آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، مخالفت میں اٹھتی ہے۔ تو خلافت کا نظام اس حد تک مضبوط اور اس حد تک ضروری تھا کہ حضرت علی جیسے جو اول المسلمین ہیں، جو سابقون الاولون ہیں، جو بدر، احد، خندق، بیت رضوان اور خیبر کے اندر داخل ہونے والے جلیل القدر ترین صحابہ کرام میں موجود ہیں، ان کے پاس خلافت ہے۔ وہ ان جلیل القدر ہستیوں کے مخالفت کے باوجود ان سے قتال بالسیف بھی کرنا پڑے خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے، ان کے خلاف قتال تک انہوں نے کیا۔ یہ اتنا ضروری نظام ہے خلافت کا کہ جس کے لیے رسول اللہ کی زوجہ بھی سامنے آ گئی، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے طلحہ و زبیر بھی سامنے آ گئے، اور صفین میں اگر باقی صحابہ کرام بھی سامنے آ گئے تو حضرت علی نے اس نظام، اس خلافت کے قیام کے لیے ان کے ساتھ جنگیں کی۔ اس خلافت کے نظام کو جنہوں نے برباد کیا، ہمیں ان کے نام ضرور جو ہے لینے چاہیے، اور جب تک یہ نومینیٹ نہیں ہوں گے
اور اگر ہم انہی کی سنتوں پر چلتے رہیں گے اور انہی کو اپنے ہادی اور مہدی بنا کر بیٹھے رہیں گے، تو جس وجہ سے اور جن لوگوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کیا وہاں سے ہم شروع کریں گے، تو یہ خلافت کا نظام واپس لانے کی جستجو میں ہم آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی جان دے کر جس خلافت کو بچایا، حضرت حسن نے اپنوں سے اور پرایوں سے تانے سنے، اور یہاں تک کہ لوگ آر المسلمین، مذل المسلمین کہتے تھے۔ جب حضرت حسن علیہ السلام نے صلح کی تو اس خلافت کو جب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف خلافت تھی اور دوسری طرف ملوکیت تھی۔ خلافت خاتم الخلفاء راشدین حضرت حسن نے سے خلافت چھین لی گئی اور معاویہ بن سفیان نے اس خلافت کو قائم کر دیا، خلافت کو ملوکیت میں بنا کر قائم کر دیا، اور پھر نہ صرف ملوکیت پر اکتفا کیا بلکہ اس کو کیسریت کی طرف لے کر چل پڑے۔ آج امت میں خلافت کی طرف کوئی نہیں آنا چاہتا، بلکہ جنہوں نے خلافت کو برباد کیا ان کے حق میں نعرے، ان کی سیاست کو زندہ باد کہا جاتا ہے اور ہادی اور مہدی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، حالانکہ اگر صحابیت جسے حاصل ہو، یہ کہیں نہیں ہے دین میں کہ صحابی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے شریعت کے قوانین اٹھا لیے گئے ہیں۔ معاویہ بن سفیان نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا، آج تک امت اس کا جو ہے مشکلات میں اس کا جو ہے بھگت رہی ہے کہ اس خلافت کو جو دین کی روح تھی وہ چھین لیا گیا۔ لہٰذا حضرت حسن کی اس خلافت کو چھین لینے کے بعد امت سے خلافت اس طرح اٹھ گئی۔ آج اگر امت اس کی جستجو نہیں کرتی، خلافت علی منہاج نبوہ کو نافذ کرنے کی جستجو کے بغیر، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃیں، ہمارے چندے، مسجدوں میں شبینیں، تراویح، سب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہ قائم کر دیا جائے۔ قرآن پاک ایک ڈیوائن لا ہے، قرآن پاک کوئی مردے بخشوانے کی مشین نہیں ہے کہ جی قرآن پاک کی لمبی لمبی تلاوت اور بڑے مزین کر کے اس کو پڑھتے رہیں، نہ اس کا ترجمہ نہ اس کا نفاذ ہو، اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے ثواب لیتے رہے۔ اور اسی مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا تھا۔ قرآن پاک کے قوانین کو اس دنیا میں جس خطے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قابض کیا، اگر ہم نافذ نہ کریں تو ہم اللہ کے سامنے مجرم ہوں گے۔ اگر ہم نے اس نظام خلافت کو قائم کرنے کی جستجو تک نہ کی تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آج مجھے بتائیں سب بھائی کہ دنیا میں کتنے اسلامی ممالک ہیں، کہاں اسلام کا نظام قائم ہوا؟ ہم مکے میں حج کے دوران طواف زیارہ کرتے ہوئے 27ویں رات کو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کتنے 70 سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کشمیر آزاد کرا دے، یا اللہ فلسطین آزاد کرا دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا فلسطین اور کشمیر آزاد ہو گیا؟ 70 سالوں سے کیا ایک بھی حاجی مکہ میں نہیں پہنچا جس کی دعا قبول ہوئی ہو؟ 70 سالوں سے کیا ایک بھی جو ہے اعتکاف کرنے والے نے ایسا اعتکاف نہیں کیا جس کو شب قدر مل گئی ہو اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہو؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اور حج کے دوران عرفات کے اندر حاجیوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کی۔ رائے ونڈ کے اندر بڑی بڑی دعاؤں کے بڑے بڑے اجتماع ہو گئے۔ کیا پاکستان اور پورے اسلامی ممالک میں ایک بھی ایسا شخص 70 سالوں سے اللہ کے حضور دعا نہیں کر پایا کہ یا اللہ فلسطین اور کشمیر کو آزاد کر دے، اور اللہ نے قبول نہیں کی؟ اگر ابھی تک ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ there is something terribly wrong۔ ہم حرام کھا رہے ہیں، ہماری غذا کے اندر حرام کے لقمے ہیں۔ کیا ہم نے سود کا نظام ختم کر دیا؟ کیا ہم نے فحاشی ختم کی جس علاقے پر اللہ نے ہمیں قابض کیا؟ میں پوچھتا ہوں آپ بھائیوں سے، کیا کسی بھی دینی جماعت نے پارلیمنٹ کا یا سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا کہ یہ ٹی وی کے اوپر جو فحاشی آ رہی ہے، بینکوں میں جو سود کھلایا جا رہا ہے، جو ملاوٹ زدہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، کمائی جا رہی ہیں، اس کو بند کیا جائے؟ جب ہم حزب اللہ ہے ہی نہیں تو پھر ہم اللہ کی پارٹی نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگے تو اللہ کیوں ہماری دعائیں قبول کرے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے فحاشی ختم کرنے کے لیے کہا۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ٹی وی پر فحاشی بند کرانے میں مہم چلاتے ہیں؟ تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں؟ تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو سود کا نظام ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ کے قرآن کے قوانین کو اس امت میں نافذ کیا جائے؟ تو
اگر تم اللہ کے حزب اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کی پارٹی نہیں، تو اللہ کیوں تمہاری دعائیں سنے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خلافت کے نظام کو نافذ کرنے کی تڑپ ہمارے دل میں اگر نہیں ہے تو ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی حکمران کو کہیں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تیرا تابع دار ہوں، مگر تیری بات نہیں مانوں گا۔ اگر ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے اپنا معبود مانتے ہیں، لیکن تیری بات نہیں مانیں گے، تیرا لایا ہوا قانون نہیں نافذ کرنے دیں گے، تیرے نبی نے جس قانون کے تحت ہجرتیں کی، جنگیں کی، اپنی دندان شہید کروایا، اپنے صحابہ کو شہید کروایا، اور اس کے صحابہ نے اپنی جانیں دی، اور اس کی آل نے قربانیاں دی، اس کی اولاد نے قربانیاں دی، اس دین کو نافذ نہیں ہم کریں گے تو ہم کیسے حزب اللہ ہیں؟ ہم تو اللہ کے گروہ میں شامل ہی نہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جس دل میں خلافت علی منہج نبوہ نافذ کرنے کی تڑپ نہ ہو، اس دل میں پھر ایمان جاتا رہے گا۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں خلافت علی منہج نبوت قائم کرنے کی جستجو پیدا اور جن لوگوں نے خلافت کو برباد کیا ان لوگوں کو نومینیٹ بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی جنت دوزخ نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ امیر معاویہ نے اس نظام خلافت کو برباد کیا۔ اس نے پہلا جو ملک اس اسلام میں آیا، اول بغا فی الاسلام معاویہ بن سفیان، یہ تمام محدثین نے لکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَاَيَ مَا تَقْتَلُكَ فِيَةُ الْبَاغِيَ، مار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہم اللہ کے نبی کی متواتر حدیث آ جانے کے بعد معاویہ بن سفیان کو باغی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ من بعد 30 سنہ ثم تكون ملک عضودا، ہم معاویہ کی حکومت کو ظالم بادشاہت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تو اس سے بڑھ کر ملک عضودا کے بڑھ کر ملک القیصریہ ہو گئی، جس نے قیصریت کا نظام بنا دیا۔ یزید جیسے ملعون کو منبر رسول پر اور حکومت پر فائز کر دیا اور صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے۔ صحابہ کرام کی محبت جن کے دلوں میں ہے ان کو میں پوچھتا ہوں کہ گریبان پکڑ کر کے صحابہ کرام موجود ہیں، ابن عمر موجود ہیں، ابن عباس موجود ہیں، ابن علی موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ موجود ہیں، انس بن مالک موجود ہیں، اور تو اور صحابہ کرام کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد اور قتال کیا، ان کی موجودگی میں یزید جیسے لعین کو امت کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہی ملک میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ جب تک ان خلافت کو برباد کرنے والوں کے اوپر تنقید نہ کی جائے، ان کی غلط کام کو غلط نہ کہا جائے، حیرت ہے ان لوگوں سے کہ جب یہ مانتے ہیں کہ یہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے یہ معصومن الخطا تو نہیں تھے، یہ خلافت علی منہاج النبوہ سے خارج ہو چکے تھے، انہوں نے ملوکیت قائم کر دی، خلافت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کس منہ سے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ جنہوں نے ان لوگوں کی تعریفیں شروع کر دی، ان لوگوں کے زندہ باد کے نعرے لگا دیے جن لوگوں نے خلافت کو برباد کیا۔ اور سب سے زیادہ تو پریشانی ہمیں تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی سے ہے کہ جو خود نظام اور شریعت کی بات کرتے ہیں اور شریعت کو پامال کرنے والے، خلافت کو برباد کرنے والے ان کے آئیڈیلز بنے ہوئے ہیں۔ کہیں معاویہ کی سیاست زندہ باد ہے تو کہیں امیر یزید زندہ باد ہے۔ جس خلافت کے لیے حضرت حسین نے اپنا خون بہا دیا، اپنے پورے خاندان کو شہید کروا دیا، جس خلافت کے لیے حسن کو زہر دے دیا گیا، جس کے لیے علی کو سجدے میں وار کر کے شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کے گھر کا گھراؤ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، حضرت عمر کو نماز کی اندر کھڑے ہوئے جو ہے نا ان کے اوپر خنجر چلا دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا ہی عام نظام ہوتا تو کیا ضرورت تھی ان متبرک ہستیوں کو اپنی جانیں دینے کی؟ انہوں نے خلافت قائم کی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظام سکھا کر دنیا سے جانا تھا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جب تک نظام خلافت کے لیے کوشش نہیں ہوگی تب تک کے لیے ہمارا دین کا جو فریضہ ہے نا، جو مین جس میں دین کی روح ہے، وہ بالکل ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ہر اس جماعت کی خدمت کریں، ہر اس جماعت کے ساتھ لگے جو خلافت علی منہج نبوت قائم کرنے کا جو عزم رکھتی ہے، اور ہر وہ جماعت کا ساتھ دے جو کہ شریعت کے نظام کو لانے کے لیے علی منہج نبوہ کے اوپر کام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔